الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد۔ حضرات گرامی، میاں بیوی کا جو رشتہ ہے بڑا ہی مضبوط اور اہم ترین رشتہ ہے۔ قرآن میں کہا گیا ہے میثاقاً غلیظا، یعنی ان کے درمیان جو نکاح کی صورت میں عہد و پیمان ہوا ہے یہ بڑا ہی مضبوط ہے، یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں سے، چاہے چھوٹی سے بڑی بھی ہوں، پھر بھی یہ ٹوٹ نہیں سکتا، توڑا نہیں جا سکتا، بلکہ اگر دونوں فریق اپنی اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر رہے ہوں تو یہ مضبوط سے مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور ہم عملی طور پر دیکھتے بھی ہیں کہ اگر فریقین میں سے کسی کے اندر اگر کوتاہی ہے تو عفو درگزر سے کام لیتا ہے، یعنی اگر شوہر جو ہے وہ کم کماتا ہے تو بیوی جو ہے صبر کر لیتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، تھوڑا اگر اللہ نے دیا ہے تو پھر بھی جو ہے وہ مطمئن رہتی ہے اور اسی پر جو ہے وہ قناعت کرتی ہے۔ اسی طرح اگر بیوی کی طرف سے کوئی منفی رویہ ہو تو شوہر بھی اسے صبر سے برداشت کر لیتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ ہمارا جو جوڑ ہے، ہمارا یہ جو رشتہ ہے تو ہم نے اسے مضبوط رکھنا ہے۔ کسی ایک کی کوتاہی کی وجہ سے جو ہے دوسرا بھی اس راہ پر نہیں چلتا، بلکہ اسے معاف کر دیتا ہے اور کمی کا ازالہ کرتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو خیر واضح کیا ہے کہ فرمایا کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یعنی جو شوہر کے حقوق ہیں وہی حقوق جو ہیں بیوی کے بھی ہیں، یعنی یہ نہیں ہے کہ شوہر کے حقوق جو ہے وہ زیادہ ہوں، بیوی کے حقوق جو ہے وہ کم ہوں، ایسا نہیں ہے۔ یہ ضرور ہے کہ گھر کا جو سربراہ ہے، جو منتصم ہے، وہ شوہر ہے۔ فرمایا الرجال قوامون علی النساء، اللہ کا قرآن بیان کر رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سارے معاملات وہی سر انجام دے رہا ہوتا ہے، گھر سے نکلتا ہے، کماتا ہے اور وسائل جمع کر کے گھر کو چلاتا ہے۔ بیوی جو ہے وہ گھر تک چار دیواری کے اندر جو ہے محدود رہتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج کی اس درس میں یہ بتانا ہے کہ اگر بیوی شوہر کی خدمت کرے گی، اسے راضی رکھے گی، یعنی جو جائز امور ہیں، تو شوہر کی خدمت جو ہے بیوی کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے گا، جنت میں جانے کا سبب بنے گا۔ اور اگر جو ہے شوہر کو ناراض رکھے گی، شوہر اسے مطمئن نہیں ہوگا، تو شوہر کی ناراضگی اس کے لیے دوزخ میں جانے کا ذریعہ اور سبب بنے گا۔ گویا کہ شوہر جو ہے بیوی کے لیے جنت بھی ہے اور شوہر جو ہے بیوی کے لیے دوزخ بھی ہے۔ اب بیوی پر منحصر ہے کہ شوہر کو راضی کر کے اپنے لیے جنت کے راستے کا انتخاب کرتی ہے یا شوہر کو ناراض کر کے اپنے لیے دوزخ کا راستہ آسان کرتی ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت حسین اس حدیث کے راوی ہیں اور یہ حدیث مسند احمد بن حنبل میں موجود ہے۔ فرمایا کہ ان کی پھوپھی کسی کام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ تو آپ پوچھتے ہیں کہ کیا تم شادی شدہ ہو، تمہارا شوہر ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے شوہر ہیں، میں شادی شدہ ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تمہارا طرز عمل، تمہارا رویہ شوہر کے ساتھ کیا ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں ان کی خدمت میں کوئی کوتاہی نہیں کرتی۔ ہاں کوئی مجبوری ہو تو اور بات ہے، ورنہ جتنا ممکن ہوتا ہے میں شوہر کی خدمت میں رہتی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا فانظری این انت منہ، دیکھ لو تمہارا جو رویہ ہے اس کے ساتھ، اس کے بارے میں دیکھ لو، یعنی جو کچھ کہہ رہی ہو اس کے بارے میں سوچ لو کہ تمہارا رویہ جو ہے وہ کیا ہے۔ فرمایا فَإِنَّهُ جَنَّتُكَ وَنَارُكَ،
فرمایا تمہارا شوہر جو ہے تمہارے لیے جنت بھی ہے، تمہارے لیے دوزخ بھی ہے۔ تو واضح کر دیا گیا ہے، خدمت ہے، شوہر کے حقوق کو پورا کر رہی ہیں، تو پھر جو ہے یہ خدمت جو ہے یہ راستہ ہے جنت کی طرف جانے کا۔ لیکن اگر اس کے برعکس معاملہ ہے تو پھر دوزخ کی آگ سے تمہیں کوئی بھی نہیں بچا سکے گا۔ اور یہی بات جو ہے ایک اور مقام پر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلت المرأۃ خمسہا وصامت شہرہا وحفظت فرجہا واطاعت زوجہا، فرمایا کہ وہ عورت جو 5 وقت کی نماز ادا کرتی ہے، یہ تو فرض ہے، مرد ہو یا عورت ہو ہر ایک پر لازم ہے۔ ماہ رمضان کے روزے رکھتی ہے، یہ بھی مرد ہو یا عورت ہو ہر ایک پر لازم ہے۔ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے، اپنے آپ کو گناہ سے بچاتی ہے، واضح ہے یہ تو لازم ہے گناہ سے بچنا۔ اور چوتھی چیز آپ نے فرمایا کہ شوہر کے حکم کو بجا لاتی ہے، جو جائز ہے، غیر شرعی نہیں ماننا کسی کی بات بھی ہو۔ تو فرمایا قیل لہا ادخل الجنۃ من ای ابواب الجنہ من ای ابواب الجنت شئت، فرمایا جنت کے دروازے کھلے ہیں، 8 کے 8 دروازے کھلے ہیں، جس دروازے سے تم جنت میں جانا چاہتی ہو جا سکتی ہو۔ تو اس میں جو ہے ایک بات وہی ذکر کی گئی کہ اطاعت زوجہا، یعنی نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، اللہ کے حکام بجا لانے میں بھی کوتاہی نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو اس کا مجازی خدا ہے جسے کہا جاتا ہے عام طور پر جو شوہر ہے، اس کی اطاعت بھی کرتی ہے، وہاں بھی کوئی کوتاہی نہیں ہے، تو اس کے لیے جنت کے سارے دروازے جو ہے وہ کھول دیے جائیں گے اور کہا جائے گا جس دروازے سے تم جانا چاہو جا سکتی ہو۔ تو یہ دیکھیں کتنے عظیم جو ہے اس کے لیے سعادت ہے اور اعزاز ہے۔ تو اس بات کا جو ہے وہ خیال بھی کرنا چاہیے، اور اس کی وجہ بھی واضح ہے کیونکہ وہ محسن بھی ہے، شوہر جو ہے محسن بھی ہے، اس کے احسانات بھی ہیں۔ احسانات یہ ہیں کہ وہ سردی ہو یا گرمی ہو وہ گھر سے نکلتا ہے مزدوری کے لیے، کاروبار کے لیے، دکان کھولنے کے لیے، یا جہاں کہیں بھی وہ ملازمت کر رہا ہے وہاں جاتا ہے، فیکٹری ہے یا باقی ادارے ہیں، باقاعدگی سے وہ جاتا ہے، صبح کو نکلتا ہے اور دن بھر جو ہے محنت کرتا ہے، کام کاج کرتا ہے، وسائل جمع کرتا ہے تاکہ گھر چلا سکے، بیوی کو جو ہے خوش رکھ سکے اور اسی سے ہونے والی اولاد کو خوش رکھ سکے۔ تو وہ محسن تو ہے، اور محسن کے بارے میں تو یہی ہے الجزاء الاحسان الا الاحسان، اللہ کا قرآن ہے، فرمایا کہ احسان کا بدلہ جو ہے وہ احسان ہے۔ اور پھر حدیث میں بھی آتا ہے، فرمایا کہ لم یشکر اللہ من لم یشکر الناس، جو لوگوں کے انعامات احسانات کا شکریہ بجا نہیں لاتا وہ اللہ کے احسانات کا بھی شکریہ بجا نہیں لاتا۔ تو لہٰذا اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کیونکہ وہ محسن ہے، اگرچہ گھر کو وہی خاتون دیکھ رہی ہوتی ہے، گھر میں بیٹھی رہتی ہے، شوہر کے لیے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے، بچوں کو دیکھتی ہے، بچوں کی تربیت کرتی ہے، بچوں کو پالتی ہے، بچوں کو پیٹ میں رکھتی ہے، یعنی اس کا بھی بڑا محنت طلب، گھر کی صفائی کرتی ہے، گھر کی دیکھ بھال کرتی ہے، گھر کی حفاظت کرتی ہے، یہ بھی بڑا کام ہے۔ لیکن اس سے بڑھ کر کے جو ہے اللہ نے شوہر کی محنت کا تذکرہ کیا ہے، جیسے کہ فرمایا آیت کریمہ پڑھ چکے ہیں، اور رجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم، کیونکہ وہ مال خرچ کرتا ہے، اسی وجہ سے جو ہے اسے جو ہے وہ برتری حاصل ہے، یعنی گھر کا سربراہ ہے اور منتصم ہے۔ لہذا گویا کہ خواتین کے لیے اللہ تعالی نے جو ہے ایسے وسائل گھر کے اندر پیدا کر دی ہیں جنہیں وہ اختیار کر کے جو ہے اپنے لیے جنت کا راستہ جو ہے ہموار کر سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔